الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات کو تفسیر اور احادیث کی روشنی میں واضح کرتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہیں، ایک درس قرآن کسی کیفیت اور حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ پھر آخر میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے جو مغز مضمون ہے وہ نکالا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ یقیناً کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس مقصد تک پہنچے، پھر اس مقصد کی تکمیل کے لیے دیانتدارانہ کوشش کریں۔ ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو مقصدیت کے لیے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا اس کو تبدیل کر لیا ہے۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے قرآن پاک سے حصول ثواب، یا بچیوں کو رخصت کرنے کے لیے ان کے سر پہ قرآن پاک رکھنا تاکہ بچیوں کی آئندہ ازدواجی زندگی میں برکت داخل ہو جائے، یا کوئی کاروباری جھگڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں، خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں تو تصفیے کے لیے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے۔ لیکن جو قرآن کے نزول کے بنیادی بلکہ بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد کہ ہدایت کا حصول، جو بغیر ترجمہ تفسیر جانے، اپنا محاسبہ کیے بغیر اور اسی طریقے سے اس پر پھر محاسبہ کرنے کے بعد عمل پیرا ہونا اور استقامت سے اور سنجیدگی سے عمل پیرا ہونا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس سے ہم بالکل یکسر دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن یا تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، سال ہر سال گزر گئے ہیں قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تو صرف عربی عبارت پڑھتے ہیں۔ ان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ آپ کا رب آپ کو جتنا آپ نے پڑھا ہے اس میں کیا پیغام ارشاد فرما رہا ہے، کیا اس نے حکم دیا ہے، کیا نصیحت و وصیت ہے، کچھ نہیں معلوم، بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ اور بعض ایسے ہیں جو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مضامین کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں۔ بعض ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں لیکن استقامت نہیں ہے، جوش چڑھتا ہے تو عمل شروع ہو جاتا ہے، جوش ختم ہوتا ہے تو پھر وہی بے راہ روی کی زندگی انسان دوبارہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن کمال انسان یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو استقامت سے ڈیلی بیسس پر روزانہ کم از کم 2-3 آیات پڑھے، ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، پھر آنکھیں بند کر کے اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرے اور پھر اپنے عمل میں تبدیلی لے کر آئے۔ اور یہ تبدیلی چند روزہ نہ ہو، عارضی وقتی طور پر نہ ہو، بلکہ اس میں دوام ہو، استمرار ہو، اور پھر اس فیض کو دوسروں تک پہنچائے۔ اپنے آپ کو دین پر استقامت دلوانے کا بہترین ذریعہ اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو تلقین کرنا شروع کر دے، خصوصاً جو اپنے اطراف کے لوگ ہیں، تاکہ وہ ہمیں بعد میں محاسبانہ نگاہوں سے دیکھیں، وہ تنقیدی نگاہ سے دیکھیں۔ اگر میں آپ کو نماز کی تلقین کرتا ہوں اور پھر خود نماز نہیں پڑھتا تو یقینی سی بات ہے کہ میرا محاسبہ ہوگا، مجھ پر تنقید ہوگی۔ یہ احساس مجھے نماز خود پڑھنے اور اس پہ استقامت حاصل کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اگرچہ اس مجبوری کو استقامت نماز کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے، اللہ کی رضا کو ہی بنانا چاہیے، لیکن بہرحال اس کا ایک پازیٹیو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود استقامت پذیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو کچھ قرآن پاک سے سیکھیں، جو آپ سنیں، اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا آپ جانتے ہیں شرعی احکام تھے، اور شرعی احکام قرآن پاک میں مختلف دیے گئے ہیں۔ بعض کا تعلق فقہی مسائل سے ہے، بعض کا باطنی اصلاح سے ہے، اور بعض کا اخروی امور کے اعتبار سے ہے۔ تو ایسے ہی ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا تھا توبہ، اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرو، کیونکہ میں بھی دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف پختہ توبہ کرو۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اچھے انداز سے توبہ کریں، اور اس پر کافی تفصیلی کلام ہمارا چلا ہے کہ توبہ کا مطلب لغوی معنی تو ہوتا ہے رجوع کرنا، کیونکہ انسان جب اللہ کی بارگاہ سے گناہوں کے ذریعے نفس و شیطان کی اطاعت کے سبب دور ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ دوبارہ رجوع کرتا ہے، دوبارہ لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، اسی کا نام توبہ ہے۔
لیکن اس پلٹنے اور لوٹنے کے لیے جو اصطلاحی یا شرعی توبہ ہوتی ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، تب ہمیں جا کے بینیفٹس حاصل ہوں گے۔ اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بالکل گناہوں سے پاک و صاف، صغیرہ کبیرہ، ظاہری باطنی، چھپ کر کیے، لوگوں کے سامنے کیے، سب معاف۔ ہاں لیکن یہ الگ بات ہے کہ بعض چیزوں کے مطالبات توبہ کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ توبہ کے یہ موضوعات جب ہم بالکل اینڈ پہ لائیں گے تو پھر میں وہ تفصیل ذکر کر کے اس چیپٹر کو کلوز کریں گے، پھر ہم کسی نئے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ توبہ ایک بہت ہی افضل ترین چیز ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا حکم موجود ہے، اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ کوئی حکم ارشاد فرمائے تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اگر ایسا وہ حکم ہے کہ فوری طور پہ اس کا مطالبہ ہے کہ کرو تو اس میں تاخیر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر انسان سے خطا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ توبہ کرے، اگر وہ توبہ میں دیر کرے گا یہ بھی گناہ کا باعث ہے۔ اور وہ توبہ کے جو ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کرتی ہے اس کی 3 شرائط ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ سابقہ زندگی میں کیا ہو، جس گناہ کو کیا ہی نہیں، اگر اس پہ میں کہوں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص سے اس نے زنا نہیں کیا اور وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں زنا سے توبہ کرتا ہوں، تو معاذ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے زنا نہیں کیا، معاذ اللہ اس نے زنا کا ارتکاب تو ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ توبہ نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس گناہ سے بچے رہنے پر اظہار تشکر آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ اس گناہ کو چھوڑنے کا دل میں پختہ ارادہ کرنا، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اس طرح پختہ ارادہ کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس میں آپ کا ظاہر اور باطن بالکل یکساں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہوں اور اندر سے باطن بالکل اس کا انکار کر رہا ہو، یہ نہیں، موافقت ضروری ہے۔ اور تیسرا یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو، تو وہ گناہ سابقہ زندگی میں کیا ہو۔ نمبر 2، ندامت، شرمندگی کے ساتھ اس گناہ کو چھوڑنے کا دل میں پختہ ارادہ، اور تیسرا یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ یہ 3 امور جب جمع ہوں گے تو سمجھ لیجئے کہ فوراً وہ گناہ بخشا جائے گا اور انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ آج میں کچھ آیات آپ کی خدمت میں توبہ کی فضیلت کے ضمن میں ذکر کرتا ہوں۔ کافی ساری آیات تھیں، ان میں سے ہم نے چند آیات کا انتخاب کیا اور ان کی تھوڑی سی توضیح اور تشریح میں آج انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 222 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں، پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ 2 گروپس ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب قرار دیا ہے، ایک وہ جو توبہ کریں، ایک وہ جو گندگیوں سے محفوظ رہیں۔ تو توبہ گناہوں پر ہوتی ہے اور گندگیوں سے محفوظ رہنے کا مطلب ظاہری بھی گندگی ہو سکتی ہے، باطنی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ظاہری گندگی تو ایسی جیسے بارہا ہم اس پہ کلام کرتے رہتے ہیں کہ صاف ستھرا جسم ہونا چاہیے اور دانت صاف ہوں، ناخن وغیرہ کٹے ہوئے ہوں، ان میں میل وغیرہ نہ ہو، جسم پر میل نہ ہو، مسواک انسان کرتا رہے، کپڑے صاف ستھرے پہنے، خوشبو وغیرہ لگائے تاکہ جو بھی ہمیں دیکھے، اگر کام کاج میں نہ ہو تو یہ تو ایک مجبوری ہوتی ہے، انسان کام میں ہے، کوئی ہارڈ ورکنگ کر رہا ہے، اسے پسینہ آ گیا، اسے اسمیل وغیرہ پیدا ہو گئی، لیکن مراد یہ ہے کہ جب انسان ان تمام امور سے فارغ ہو جاتا ہے اور اب غسل کرنے اور صاف ستھرے رہنے کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور صرف ایک ہی رکاوٹ رہے اور وہ طبیعت کی سستی یا انسان کا گندگی پسند ہونا یہ درمیان میں آ جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اب وہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہے، کیونکہ وہ گندگی پسند ہے۔ تو صفائی ستھرائی پسند ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اور اس طرح باطنی گندگی سے مراد اپنے قلب کو ہر قسم کی گندی صفت سے محفوظ کرنا، جسے بخل ہے، ریاکاری ہے، بدگمانی ہے، حسد ہے، غرور ہے، تکبر ہے، ان چیزوں سے بالکل علیحدہ ہونا چاہیے انسان۔ تو جب وہ اپنے ظاہر اور باطن کو اس طرح صاف ستھرا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو پسند فرماتا ہے۔ ویسے تو صفائی کا مفہوم بہت بڑا ہے، ایک تو ظاہری صفائی ہوتی ہے، اس ظاہری صفائی کو صفائی کا سب سے نچلا درجہ رکھا ہے، یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ باطنی صفائی ہوتی ہے،
اس کے بعد پھر انسان کے اعمال کی صفائی ہوتی ہے کہ صرف اچھے عمل ہوں، کوئی گندا اور بیکار عمل نہ ہو، اور چوتھا ہوتا ہے کہ خیالات تک کو اتنا صاف ستھرا انسان کر لے کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور امور آخرت کے کوئی دنیا کا خیال بھی ذہن میں نہ آئے۔ تو یہ تو بہت اونچی منزل ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتی ہے، یا ان کی صحبت میں رہنے والے پھر جو ان کے اصحاب ہوتے ہیں یا جو کامل اولیاء اعظام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن کم از کم پہلا درجہ کہ اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھنا، پھر دوسرا درجہ کہ اپنے اعمال کو صاف ستھرا کرنا، یہ تو ہر مسلمان کر سکتا ہے اور اس کے قدرت و اختیار میں ہے، اور یہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے محبوب رکھا توابین کو، جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اپنے گناہوں پر، اپنی غلط حرکتوں پر توبہ کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے کہ پوری کائنات اسی کے دست قدرت سے معرض وجود میں آئی۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جس کو جتنا چاہے، جس سے جتنا روکے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اور یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت اور حکومت ہے اس کی نظیر کو پیش نہیں کر سکتا۔ ایسی ذات جب کسی کو یہ کہہ دے یہ میرا محبوب ہے، تو سوچئے صرف اتنا اس کی طرف سے اظہار پسندیدگی ہو جانا ہی کتنی بڑی اس شخص کے لیے سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر دنیاوی منصب رکھنے والا کوئی شخص ہمیں یہ کہہ دے کہ بھئی یہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، آپ کے پرائم منسٹر کہہ دیں بھئی مجھے یہ شخص بہت پسند ہے، اعلانیہ طور پہ پبلک میں کہہ دے اور لوگوں کو پتہ چل جائے، تو سوچئے کہ پھر ہمارے فخر کا عالم کیا ہوگا، اور شاید اس جملے کو ریکارڈ کر کے ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں، اور تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی فخر کریں کہ یہ ہمارے کسی بڑے کے بارے میں پی ایم صاحب نے ایسا کہا تھا۔ تو اب سوچئے کہ جس پی ایم کو حکومت جس ذات نے دی ہو، جس کو عزت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملی ہوں، وہ رب کریم یہ فرمائے کہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ توبہ کرنے میں دیر نہ کریں، کامل توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ ایک بڑی شخصیت کا جب کوئی انسان محبوب بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک تو سب سے بڑی ہے، جب کوئی اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ رحمتوں برکتوں کے اس پہ دروازے کھول دیتا ہے۔ جو اس طرح تو نہیں ہوتا، ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے دنیاوی قاعدے قانون کے اعتبار سے، اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں اور میرے پاس کوئی منصب ہے تو میں اس کو اچھی نوکری دلوا دوں گا، اگر کچھ پلاٹس وغیرہ میرے پاس ہیں کچھ پلاٹس نام کروا دوں گا، بینک بیلنس اچھا ہے تو میں اس کو پیسے دے دوں گا اور دیگر مراعات سے نواز دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے انداز جدا گانا ہے، کبھی تو ویسا کرتا ہے کہ سلطنتیں دے دیتا ہے اور اپنا محبوب بنا کر رکھتا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت اور سلطنت سے نوازا اور بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس طرح کی دنیاوی نعمتوں کو اس سے دور کر دیتا ہے اور اس پہ آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسے اکثر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ خود بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیے کہ 13 سالہ مکی زندگی میں کس قدر دشواریاں، اور پھر لاسٹ جو 10 ایئرز تھے مدنی زندگی، اس میں بھی کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کو بہت ہی آرام سے آپ نے زندگی بسر کی ہو۔ ویسے تو آرام و سکون ہی تھا، اللہ کی راہ میں تو انسان کو آرام و سکون ہی ملتا ہے۔ میں ظاہر کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ مسلسل جہاد، مسلسل فتنوں کی سرکوبی یہ چلتا رہا اور 23 سال کی مدت تک ایسے ہی ہوتا رہا۔ اور 13 سال اگر مکی زندگی کو دیکھیں، وہ تو یعنی اتنی عظیم ہستی کے اوپر اس قدر ظلم اور اس قدر اس کے ساتھ ناانصافیوں والا سلوک روا رکھا گیا، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین بندے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے اور وضاحت عرض کر دی کہ اگر کوئی شخص تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، پھر اس پہ آزمائشوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر علم انسان کے پاس نہ ہو، جہالت نے اس کو گھیرا ہو، تو اس طرح کے شکوے فوراً شیطان قلب میں پیدا کر دیتا ہے کہ یار توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا، پہلے میں گناہ کرتا تھا، خراب کام کرتا تھا، بڑا پیسہ تھا جیب کے اندر، بڑے عیش تھے، تھانوں میں جاتا تھا، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی تھی، ایس پی بھی سلوٹ مارتے تھے اور یہ ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا، میں جو کام کروانا چاہتا تھا گن پوائنٹ پہ کروا لیتا تھا۔ اب جب میں توبہ کر کے میں اس طرف آیا ہوں تو آزمائشوں کے دروازے کھل گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا تو یہ تھا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ تو بھائی محبوبیت باری تعالیٰ کے رنگ جدا گانا ہے،
اسے دنیاوی محبوبیت، تعلق محبوبیت پر قیاس نہ کیجیے۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی توبہ کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی کر دے، اس کو عزت عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، منصب عطا فرمائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا یہ انداز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بندے کے پاس ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتا ہے اور اس کو اور زیادہ آزماتا ہے۔ سمجھ لیجئے جیسے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے ولی گزرے، کچھ لوگ ان کے پاس آئے، آپ نے پوچھا، کیونکہ آپ تنہا رہنے والے آدمی تھے، مجذوبیت آپ پر اکثر غالب رہتی تھی، ننگے پاؤں چلتے رہتے تھے، حافی کہتے ہی ننگے پیر والے کو ہیں، تو اکثر آپ برہنہ پا رہا کرتے تھے۔ اب ایسا جو اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہو، استغراق کے عالم میں ہو، لوگ اس کے گرد آ جائیں تو سمجھ لیں وہ ڈسٹرب کر دیا اس کو۔ تو بہرحال آپ نے پوچھا کہ کیسے آئے، کہا کہ حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے پتھر اٹھائے، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ بھاگے کہ یہ بابا کو کیا ہو گیا؟ تو حضرت نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو بھاگ کیوں رہے ہو؟ جب محبوب کی طرف سے کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو محبوب کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ تو یہ بڑے پیارے انداز سے سبق سمجھا دیا کہ محبت کرنا ابھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس میں تکلیفیں تو آتی ہیں۔ جیسے اب میں اس سے قطع نظر مجازی محبت کو آپ دیکھ لیں، رات دن بے قرار اور بے سکون انسان ہو جاتا ہے، بے سکونی میں گزارتا ہے، بے قراری میں، نہ نیند صحیح آتی ہے، نہ کھانا پینا صحیح ہوتا ہے۔ انسان اگر محبوب کا وصال نہ ملے تو پریشان حال ہو جاتا ہے، دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، راتوں کو اٹھ کے چکر لگاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے اور پیسہ خرچ کرتا ہے۔ تو اسی سے قیاس کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی کسی کو محبوبیت حاصل ہو تو پھر اس کے رنگ بھی جداگانہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں اور پھر اپنے محبوب کی طرف سے جو ملے اس کو خوشی کے ساتھ قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور